تنزیل العزیز الرحیم، ترجمہ کنز عرفان، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اس رب تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت والا اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے، تاکہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کے ذریعے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے طویل عرصے سے کوئی رسول علیہ السلام نہ پہنچا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم قریش کا تو یہی حال ہے کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ یہاں آیت میں بطور خاص کفار قریش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا فرمایا گیا، اور عمومی طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل عرب، اہل کتاب وغیرہ سبھی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ترجمہ کنز عرفان، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ اور غم زدہ نہ ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔